الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ برادران اسلام، کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعددہ من کل معلوم لک صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد۔ میرے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم، اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ اجتماعیت، آج کا یہ ہمارا جمع ہونا عید الفطر کے دن کے موقع پر ہے، اور میں اپنی طرف سے اور خانقاہ عالیہ حیدریہ نقشبندیہ کی جانب سے آپ تمامی حضرات کو عید الفطر کی خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کے دن کے صدقے و طفیل ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس دن کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم، اور یہ عید الفطر کی نماز یہ سجدہ شکر ہے اس مالک کی بارگاہ میں۔ عید الفطر کی نماز اس مالک کی بارگاہ میں، اس خالق کائنات کی بارگاہ میں ایک سجدہ شکر ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ یہ شکر ہے اس مالک کی بارگاہ میں کہ اللہ تو نے صحت دی، تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، تو نے اپنے گھر میں بلایا، اپنی نمازوں کی توفیق دی، اپنی تراویحوں کی توفیق دی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام توفیقات تو نے دی، اور اس کے بعد یہ مہینہ گزر چلا، وہ کیسا مہینہ کہ جس میں ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرمائی۔ کیسا مہینہ کہ ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات، اس کے تجلیات و انوار کی بارشیں برستی رہیں۔ وہ مہینہ جس میں لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ تو میرے ساتھ بولیں شکر ہے اس رب قدیر کا، شکر ہے اس رب قدیر کا جس نے رمضان دیا، شکر ہے اس رب قدیر کا جس نے لیلۃ القدر دی، شکر ہے اس رب قدیر کا جس نے قرآن دیا، جس نے صاحب قرآن دیے اور آج عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ آپ دیکھیں جب عید الفطر کی جب نماز ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انوار و تجلیات کی بارش بندے کے دل پہ برسا کرتی ہے۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے ہم اتنے گناہگار سیاہکار صاحب، یہ تو کسی اور کے لیے، کیا پتہ وہ تجلیات و انوار کی بارشیں ہمارے دل پہ بھی ہوں۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم تو گناہگار ہیں، وہ ہم پہ کہاں برسے۔ لیکن جب یہ سوال کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گنہگار کے لیے اللہ کی رحمت سے کیا حصہ ہے، گنہگار کے لیے اللہ کی رحمت سے کیا حصہ ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے پاس گندا برتن ہو جس کے اندر ناپاکی ہو، کچرا ہو، اور ایک پاک برتن ہو جو صاف ہو، اگر آپ اسے بارش کے اندر رکھو گے تو کیا بارش یہ فرق کرے گی کہ پاک برتن کے اندر پانی بھر دے اور جو گندا ہے اس کے اندر پانی نہ بھرے؟ تو اس شخص نے کہا کہ
اللہ کی جو ظاہری بارش ہے اس کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ پاک یا ناپاک دیکھے، وہ فرق نہیں کرتی، وہ کسی برتن کو بھر دیتی ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب اللہ کی ظاہری بارش کا یہ عالم ہے جو پاک و ناپاک میں فرق نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانی بارش، اس کی رحمت و تجلیات و انوار کی بارش کسی نیک شخص اور کسی بدبخت شخص کے اندر کیوں فرق کرے گی؟ مولا علی نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش سب کے اوپر برستی ہے، پھر اس کی قدر کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو آج یوم عید آپ یہاں پر نماز ادا کرنے آئے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک اللہ کی انوار کی تجلیات کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ چھٹے لینے کی توفیق عطا کرے۔ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت امام غزالی نے اسے مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، جیسی صبح ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے۔ زمین کی طرف جب فرشتے آتے ہیں، اترتے ہیں، تو ہر کوچے، ہر گلی، ہر محلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عید کی صبح میں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ہر گلی محلے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صاحب ایک شاگرد پیشہ میں کھڑا ہو، ایک مغل پورے میں، ایک چوپاٹی پہ، ایک یہاں پہ مہاویر کالونی میں۔ مہاویر کالونی سے آئیں گے نا لوگ، کتنے دیکھ لیے فرشتے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ ان فرشتوں کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق دیکھتی بھی ہے اور ان کا کلام سنتی بھی ہے۔ اور فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ میرے معصوم فرشتے جاؤ اور ہر گلی، ہر کوچے، ہر سڑک پہ کھڑے ہو اور یہ ندا کرو کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہیں عظمت عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندی عطا کرے گا اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جب یہ روایت حضرت امام غزالی نے نقل کی تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ عیدگاہ کی طرف آ جاتا ہے اور مسجد میں آ کر کے عید کی نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جو اپنے کام کو مکمل کر لے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس مزدور کی مزدوری جو اپنے کام کو مکمل کر لے اس کا تو پورا ہی اجر ہے، اس کو دینا تو پورا ہی اجر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جائے اس بات کے کہ میں اپنی رضا اور اپنی بخشش ان کا اجر بناتا ہوں۔ کہ انہوں نے جو محنتیں کی میری رضا کے خاطر، میرے عشق و میری محبت کے خاطر، جو رمضان کا مہینہ میرے ذکر و اذکار میں گزار دیا، گویا پوری مزدوری کی، اب ہمارا کام پورا اجر دینا ہے، اب ہماری بخشش، ہماری عطا، ہماری رحمت ان کے اوپر چھا جائے گی اور ہم تمام لوگوں کو بخش دیں گے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو صاحب ان لوگوں کا ہے جو پوری مزدوری کرے۔ یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عید کے دن بندے کو خود بھی خوش رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی خوش کرنا چاہیے۔ لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں حضرت عمر بن خطاب کا، کہ ان لوگوں پر کیا فکر تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا محبت کا جذبہ تھا، کہ حضرت امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام جب عید الفطر کی نماز ادا کر کے کاشان خلافت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، کاشان خلافت کے دروازے بند ہیں اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب عید الفطر کے دن زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ امیر المومنین، آج تو خوشی اور شادمانی کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو بہار کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عید کے دن خوشی منائی ہے، آج تو انعام کا دن ہے، آپ انعام والے دن کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، صحابیوں سنو، آج عید کا دن بھی ہے اور آج وعید کا دن بھی ہے۔ میرے ساتھ بولے، آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، بے شک جس بندے کی عبادت اللہ نے قبول کر لی، اس کی تراویحیں قبول کر لی، اس کے ذکر و اذکار کو قبول کر لیا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے آج کا دن عید کا ہے۔ لیکن جس کے ذکر و اذکار قبول نہیں ہوئے، جس کی نمازیں قبول نہیں ہوئیں، اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں اسی لیے زار و قطار رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری عبادت، میرا ذکر، میری تراویح
جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی ہے وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ میں اس خوف سے روتا ہوں کہ آج میری عید ہے یا وعید۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا، اور یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جو اتنے بڑے امیر المومنین تھے، جن کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں سے کہہ دیا۔ عشرہ مبشرہ میں وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی ہو۔ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی، وہ اپنے ذکر و اذکار کی ٹینشن کر رہے ہیں کہ وہ قبول ہوا یا نہیں۔ اور امام غزالی نے جو روایت نقل کی آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں سے ان مزدوروں کی مزدوری کیا دی جائے جنہوں نے اپنے کام کو مکمل کر دیا ہو۔ اب یقیناً آج کا دن ان لوگوں کے لیے عید ضرور ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازوں میں اپنے دنوں کو گزارا ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں، وہ تو دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جو جتنی مزدوری کرتا ہے اس کو دی جاتی ہے، اور ہم تو اس کی رحمت کے بھکاری بن کر کے آج آئے ہیں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے کی، وہ تو اس نے جتنی توفیق دی ہم نے اتنا ذکر کیا۔ اور بزرگان دین نے جو فرمایا، جو میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ خوشی عید کے دن خود بھی ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے، تو اسی لیے گزارش کہ ہم اپنے بچوں کو عیدی دے کر کے تو خوش کرتے ہیں، لیکن پاس میں ان بیواؤں کا خیال بھی رکھا جائے، ان یتیم بچوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ انہیں عید کے دن یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے ابا کے نہ ہونے کی وجہ سے کہیں عید کا دن ہمارے لیے خوشی کے بجائے دکھی کا دن نہ ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ جتنے بالوں پہ ہاتھ رکھا ہے اتنے بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، بیت المال کی چابیاں ان کے پاس تھیں، ہر مال و دولت ان کے پاس تھے، سارا پاور ان کے پاس تھا، لیکن ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب جب اپنے بیٹے کو عید الفطر کے دن دیکھتے ہیں تو پرانی قمیض میں حضرت عمر بن خطاب رو پڑے۔ اب باپ کا کیا مزاج ہوتا ہے اور باپ اپنی اولاد سے کیا محبت کرتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، پرانی قمیض میں دیکھ کر کے رو پڑے۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ کیوں روتے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا، کہیں آپ کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر کے آپ کے دوست یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے آج کے دن بھی پرانا پھٹا لباس پہنا ہے، تو کہیں آپ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ آپ ان کا جواب سنیں۔ ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، دل تو اس کا ٹوٹتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حصہ نہ ملے۔ میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسے والد ملے، آپ کی فرما برداری کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بیٹوں کے اندر یہ اخلاق تھے، اور وہ بتاتے تھے ان تمام چیزوں کو۔ اور آخر میں آپ تمامی حضرات سے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ عید الفطر کا دن بے شک خوشیوں کا دن ہے، کہ تمامی لوگ اچھے کپڑے پہن کے عطر سے معطر ہو کے خدا کے گھر میں سجدہ شکر کرنے آئے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ خوشی کا دن ہے، لیکن یہ رمضان مبارک جو گزرا اس کے اندر بچوں نے پہلے روزے بھی رکھے تھے، بچے پہلے روزے رکھتے ہیں، تو باپ کی یہ محبت ہوتی ہے کہ میری اولاد نے اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا، تو باپ کے جذبات صاحب یہ ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے میری جتنی حیثیت ہے، جتنی بھی نعمت ہے اس کے دسترخوان پہ بچھا دوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بتائیں صاحب، آج تو روزہ بھی نہیں ہے، بس ایسے مسکراتے رہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک ماں کی غیرت یہ ہے اور ایک ماں کی محبت یہ ہے، میرے بیٹے نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، ہر وہ چیز اس کی من پسند پکائے گی اور دسترخوان پہ لانے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ رمضان مبارک جو ہمارا پرسکون گزرا، پرامن گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا اور پوری دنیا کے مسلمان خوش رہے، اور یہ جہاں جہاں بھی پرسکون ماحول رہا، جن بچوں نے پہلا روزہ رکھا ان ماؤں کے جذبات یہ تھے کہ ہر نعمت کو دسترخوان پہ لانے کی کوشش کری۔ لیکن میں ان مسلمانوں کا حال آپ سے پوچھتا ہوں جن کی ماؤں نے اس رمضان المبارک میں اپنے 4 6 7 سال بچے جنہوں نے ان کی ماں کی گودوں میں اپنا دم توڑا ہے، ارے ان کے باپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ ایک ہمارے باپ کہ میرے اولاد نے پہلا روزہ رکھا ہے تو ہر نعمت کو لانے کی کوشش کرتا ہے،
ارے اس باپ کے جذبات کیا ہوں گے جنہوں نے اس رمضان مبارک میں اپنے بچے کو کفن پوش دیکھا ہو؟ وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے خاطر، بیت المقدس کی حفاظت کی خاطر بعد نسلاً بعد نسلاً اپنے آپ کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے رمضان مبارک کیسے گزرے ہوں گے؟ ہم نے تو صاحب پرسکون ہو کر کے گزارے۔ ہماری سحریوں کے انتظام بھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے، وہ تو چھوٹے سے کیڑے کو بھی کھلاتا ہے، وہ تو یہ رازق ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر، جن مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ دیکھیں پچھلی عید کو بھی یہ بیان ہوا تھا، اور اس عید کو بھی یہ صاحب 1 سال گزر گیا، اور اتنے سالوں سے مسلمانوں کے اوپر ان طریقوں سے ظلم کیے جا رہے ہیں، ان طریقوں سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ عید الفطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو انعام ہے، ہم اس انعام کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مانگ تو سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ان ظالموں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اور صاحب ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اور ہمیں کیا اوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے یہاں کیا مرتبہ ہے، لیکن ہم اس عید الفطر کے دن یہ ضرور کر سکتے ہیں یا اللہ کہ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جب چھوٹا کسی بڑے سے ضد کرتا ہے تو جب خوشی کے دن ہوتے ہیں تو بڑا اس کی بات کو نہیں ڈالتا۔ آج ہم تمام، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب سے بڑی شان اس کی ہے۔ آج عید الفطر کے دن تمام لوگ حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہ ضد ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ شکوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے۔ آپ حدیث کے الفاظ دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جب 2 ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھ جائیں اور وہ خالی ہاتھ پھیرنے سے حیا فرماتا ہو، تو اتنے سارے لوگ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو کیا وہ خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ ہم تو گناہ گار، ہم تو سیاہ کار، خطا کار، لیکن ہم تو ان کے وسیلے سے تو دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ تیری بارگاہ میں کیا ہم نہیں جانتے، لیکن تجھے واسطہ ان اولیاء کرام کا، تجھے واسطہ جمیل احمد کی خدمت خلق کا، تجھے واسطہ ادب کے عشق رسول کا، تجھے واسطہ غلام حیدر کے درود کا۔ یا اللہ ہمارا تو کوئی مقام نہیں ہے تیری بارگاہ میں، لیکن تجھے واسطہ فرید الدین کی ضربوں کا، تجھے واسطہ معین الدین کے اس حسن کا جسے دیکھ کر کے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا، تجھے واسطہ غوث پاک کے قدموں کا، تجھے واسطہ صابر پاک کے جلال کا، تجھے واسطہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ایک قطرے آنسو کا جس ایک آنسو میں رب حبلی امتی کی صدائے بلند تھی، تجھے واسطہ امام حسین کی اس ایک قطرے خون کا جس ایک قطرے خون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعرے بلند تھے، تجھے واسطہ سید کائنات کی چادر تطہیر کا، مولا علی کی شجاعت کا، حسن مجتبیٰ کے صبر کا۔ ہمارا تو کوئی مقام نہیں ہے، لیکن ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ اس کلمہ توحید